تو وہ آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے، اور آسمان دنیا کی تعریف یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ آسمان ہے جس کے بعد نیچے اہل دنیا رہتے ہیں، نیچے اہل دنیا۔ تو کہاں سے اتر آتا ہے؟ صاف ظاہر ہے عالم بالا سے اتر آتا اور مالائے اعلیٰ سے اتر آتا۔ کیوں اترتا؟ اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، ہائے ہائے اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ پہلے 2/3 حصے رات کے اوپر رہتا ہے، کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ارواح کے لیے، مالا اعلیٰ کی نوری مخلوق کے لیے، جہاں کوئی گناہگار نہیں ہوتا، وہاں کسی گناہگار کی گنجائش بولیے نہیں۔ عالم انوار، عالم انوار نوری مخلوق ہے، ملائکہ ہیں، ارواح انبیاء ہیں، ارواح شہداء ہیں، ارواح صالحین ہیں، صالحین ہیں۔ نور ہی نور ہے، نوری مخلوق ہے جہاں نہ کسی گناہ کا گزر نہ گناہگار کا گزر۔ 2/3 رات تو وہیں رہتا ہے، اوپر ہی مالا اعلیٰ میں، جیسے اس کی شان ہے۔ وہ اس کا رہنا اور اترنا، نہ اس کا رہنا ہماری طرح کسی مکان اور جہت کا محتاج نہیں، اور نہ اس کا اترنا ہماری طرح، وہ اترنے اور چڑھنے اور رہنے سے پاک ہے، مگر اس کی شان کے لائق جو بھی ہے اس کا وہاں ہونا یا آسمان دنیا پہ اترنا، یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب رات کی آخری پہر جب آتی ہے تو وہ آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے، اس کا مطلب ہے 2 پہر رات کے اوپر گزارتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 پہر رات کے پہلے کہاں گزارتا ہے؟ اس عالم میں، مالا اعلیٰ میں اور عالم بالا میں، جہاں کوئی گناہگار نہیں ہوتا۔ تو رات کا پہلا پہر بھی گزر جاتا ہے، دوسرا پہر بھی گزر جاتا ہے، وہاں کوئی گناہگار نہیں ہوتا، سب عبادت گزار ہوتے۔ ملائکہ ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کی اطاعت گزاری میں، اس کے تعمیل امر میں لگے ہوئے ہیں، اس کی نوکری میں، اس کی چاکری میں، اس کی بندگی میں، فرما برداری میں لگے ہیں۔ وہ مالا اعلیٰ کی دنیا ہے۔ اگر وہ صرف وہیں خوش رہتا، اطاعت گزاروں میں، پرہیزگاروں میں، حکم کی تعمیل کرنے والوں میں، صرف تسبیح کرنے والوں میں، صرف ذکر اذکار کرنے والوں میں، اگر وہ اسی مالا اعلیٰ میں ہی خوش رہتا اور اسی عالم بالا میں ہی خوش رہتا جہاں صرف اس کے سجدے ہی سجدے ہوتے، رکوع ہی رکوع ہوتے، اس کے قیام ہوتے، اس کے لیے تسبیح ہوتی، اس کے لیے اذکار ہوتے، اور عالم انوار تھا، نہ گناہ تھا نہ گناہگار تھا، اگر اس کی قدرت اور اس کی ذات وہیں رہنے میں خوش ہوتی تو وہ ہر رات بلا ناغہ نیچے نہ اترتی۔ کوئی وجہ تو ہے کہ ہر رات جب 2 پہر گزر جاتے ہیں تو وہ آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے۔ کیوں اتر آتا ہے؟ آسمان دنیا پر مالا اعلیٰ سے نیچے آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ وہ جو اس کی بخشش و مغفرت ہے وہ بےتاب ہوتی، وہ بےتاب ہوتی، وہ معجزن ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو بخشنا چاہتی ہوں، پر یہاں تو معافی مانگنے والا گناہگار ہے ہی کوئی، یہاں تو گناہگار ہے ہی کوئی نہیں، کس کو بخشوں؟ کوئی بھوکا نہیں ہے، کس کو دوں؟ یہاں کوئی پریشان حال نہیں ہے مالا اعلیٰ میں، سب خوشحالوں کی دنیا ہے۔ مالا اعلیٰ خوشحال بندوں کی، مخلوق کی دنیا ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہے، کوئی دکھی فریاد کرنے والا نہیں ہے مالا اعلیٰ میں۔ کس کی فریاد سنوں؟ اس کی بخشش کہتی ہے کہ فریاد سننے کو جی کرتا ہے، اس کی بخشش کہتی ہے، مغفرت کہتی ہے
کہ کسی تائب کی توبہ قبول کرنے کو جی کرتا ہے، کسی گناہگار کی آہوزاری سننے کو جی کرتا ہے۔ جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں اور مالا اعلیٰ میں کسی گناہگار کا آنسو دکھائی نہیں دیتا، اور مالا اعلیٰ میں کسی گناہگار کی پکار سنائی نہیں دیتی، کسی دکھیا کی کہ دکھ بھری آواز سنائی نہیں دیتی، کسی پریشان حال کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی، تو اس کی بخشش و مغفرت کہتی ہے چلو نیچے چلے۔ ہائے ہائے، کہاں چلے؟ جہاں گناہگار بستے ہیں، جہاں گناہگار بستے ہیں۔ تو فرمایا اذا مدى شطر اللیل او ثلثاہ، جب رات کا ایک طویل دورانیہ گزر جاتا ہے یا 2/3 رات گزر جاتی ہے، ینزل اللہ الی السماء الدنیا، اس کی بخشش و مغفرت بے تاب ہو کر چل پڑتی ہے اور آسمان دنیا پہ اتر آتی ہے۔ وہ ذات اپنی بخشش و مغفرت کی شان کے ساتھ اتر آتی ہے، اور معلوم ہے آسمان دنیا پر آ کر اس کی بخشش کیا کرتی ہے، بخشش کیا کرتی ہے۔ یہاں سوال تھا، جس مالا اعلیٰ میں تھا وہاں فرشتے اسے پکار رہے تھے، اے ہمارے رب، یا ربنا یا ربنا یا الہنا، یا ربنا یا الہنا یا مولانا یا ملجانا۔ وہاں مالا اعلیٰ میں فرشتے اسے پکار رہے تھے۔ اس کی بخشش نے کہا کہ پکارنے والوں کی بڑی پکار سن لی، آسمان دنیا پہ چلتے ہیں، کیا کام کرے، انوکھا کام کرے، یا آ کے اس کی بخشش خود پکارتی ہے۔ وہاں فرشتے پکار رہے تھے عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے، ذکر اذکار کے لیے۔ آسمان دنیا پہ اس کی بخشش آ کے خود پکارنے لگ جاتی ہے، اور فیقول هل من سائل یعطا، اس کی بخشش پکارتی ہے، اے رات کے اندھیروں میں سونے والوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، تاکہ اسے عطا کیا جائے۔ حل من داع یستجاب لہ، اس کی بخشش آواز دیتی ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے۔ اس کی بخشش پکارتی ہے، حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کو بخشا جائے۔ اور یہ بات نہیں کہ ایک بار آ کے اس نے پکار دیا، وہاں اور پکار رہے تھے اسے، مالا اعلیٰ میں اس کے نورانی بندے اسے پکار رہے تھے، اور پکار بھی کیا خوب تھی، جس میں نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی معافی تھی، نہ کوئی گناہگاری تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، وہ اس کی یاد پہ پکار رہے تھے۔ اور وہ یہاں آسمان دنیا پہ وہ ذات اپنے لطف و کرم کی شان کے ساتھ اتری، تو معاملہ الٹا ہو گیا، خود پکار رہا ہے۔ جن کو ضرورت ہے وہ سوئے پڑے، جن کو ضرورت ہے وہ سوئے پڑے، غفلت میں پڑے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ مانگنے والا سویا پڑا ہو اور دینے والا اٹھا کے کہے کہ لے لو۔ پریشان حال آرام سے سویا پڑا ہو، دکھیار سویا پڑا ہو، اور عطا کرنے والا اٹھا کے کہے کہ اپنا دکھڑا سنا، مدد کر دوں، کوئی نہیں کرتا۔ مانگنے والے مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، تب جا کے تھوڑی سی خیرات ملتی۔ یہاں معاملہ برعکس ہے، یہاں دینے والا اتر کے آسمان دنیا کے اوپر اتر کے آواز دے رہا ہے، خود پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اس کو عطا کروں۔ اور پھر ہمیشہ سائل مانگتے ہیں، سائل آوازیں دیتے ہیں، بادشاہ
بولیے نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، یہ صحیح مسلم میں جو روایت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ینظر اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول فیقول، نیچے اتر آتا ہے ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد، اور معلوم ہے کیا آواز دیتا، فرماتا انا الملک انا الملک، غفلت سے سونے والوں میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کیوں فرماتا ہے؟ بتانا چاہتا ہے کہ بادشاہ بے نیاز ہوتے ہیں، بادشاہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور نیاز مندو تمہارے حقیقی بادشاہ کا عالم یہ ہے کہ خود آسمان دنیا پہ اتر کے تمہیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگ لے اور میں اس کی جھولیاں بھر۔ من ذا الذی یسألنی فأعطیہ، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے سوال کر لے سو میں اس کو عطا کر دوں۔ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے معافی طلب کر لے، مغفرت طلب کر لے، میں اس کو معاف کر۔ ساتھ فرماتا انا الملک، میں بادشاہ ہوں اور بادشاہ ہو کر تمہیں پکار رہا۔ کون ہے کوئی مانگنے والا؟ جو اس کا کرم ہے۔ اور یہ ایک دو بار نہیں، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح پکارتا رہتا ہے بندوں کو حتیٰ ینفجر الصبح، حتیٰ کہ صبح پھوٹ پڑتی ہے، صبح پھوٹ پڑتی، پچھلی ساری رات گزر جاتی ہے اسے پکارتے پکارتے، جگاتے جگاتے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے، وہ گناہ گاروں کے خود قریب آ جاتا ہے۔ گناہ گاروں کے آسمان دنیا پر اترنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات توجہ طلب ہے، آسمان دنیا پہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ مالا اعلیٰ کے مقابلے میں تو زمین گناہ گاروں کی دنیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو آسمان دنیا پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود چل کے گناہ گاروں کے قریب آ جاتا ہے، اور قریب آ کر رات کے اندھیرے میں ان کو آوازیں دیتا ہے۔ تو یہ رات کا موسم دن کے موسم سے اچھا ہوتا ہے، اس میں وہ خود آواز دیتا ہے، بخشش کے لیے ندائیں دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ بلا کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، تو توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ وہ خود کہے ہے کوئی معافی مانگنے والا، وہ معافی مانگے تو میں معاف کر دوں۔ جب آواز ہی وہ یہ دے رہا ہو، آواز ہی صدا ہی یہ لگ رہی ہو، تو کیا ممکن ہے پھر کوئی معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے؟ کوئی امکان ہے؟ ہائے ہائے، کیوں کہ موسم معاف ہونے کا آ گیا ہے۔ رات کا جو پچھلا پہر ہے، یہ آدھی رات، ایک تہائی کے بعد، پھر نصف شب، پھر آخر شب، یہ موسم آ گئے ہیں، ہوائیں چل پڑی ہیں اس کی بخشش کی، جھونکے آ رہے ہیں اس کی صداؤں کے، اس کی مہربانیوں کے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی طلب کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی رو پڑے اس کے حضور، ممکن نہیں کہ کوئی رو پڑے اور وہ اس کو دلاسا نہ دے، وہ اس کو ڈھارس نہ بتا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ معاملہ ہمارا ہی مشکل ہے، ہم نے مشکل بنا رکھی ہے، اس کا معاملہ تو بڑا آسان ہے، وہ تو قریب آ کر آوازیں دیتا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، میں دینے کے لیے بیٹھا۔ لیکن بندہ اس دنیا کے جھنجھٹوں میں اتنا گم ہو کے تباہ ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا برباد کر لیا ہے کہ وہ مانگنے والا ہی نہیں بنتا، وہ رونے والا ہی نہیں بنتا، وہ جھولی نہیں پھیلاتا اس کے سامنے، اس کا دست عطا تو ہر وقت کھلا ہے۔
اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی پھیلا دیتا، اپنے عطا والے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے آسمان پہ اتر کے، پھر بات کرتا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بندے کے لیے کیا کیا کرتا ہے تاکہ بندہ اس سے معافی مانگ لے۔ تو یہ تو ہے موسم ہر رات کا، یہ ہے موسم، بولیے، ہر رات کا، کہ ہر رات میں جب نصف شب آتی ہے اور نصف شب ڈھلتی ہے اور پچھلا پہر آتا ہے تو صبح تک ہر رات یہ موسم رہتا ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جن میں بخشش کا موسم شباب پر ہوتا ہے اور ہر رات کی کیفیتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جن میں شباب پر جوبن پر ہوتی ہے بخشش، یوں تو اس کی صدائیں اور اس کی بخشش و مغفرت کی ہوائیں ہر رات پچھلے پہر تیز ہو جاتی ہیں، رات کو دن سے تیز ہو جاتی ہیں اور اگلی رات کے اگلے پہر سے پچھلے پہر میں تیز ہو جاتی ہیں۔ یوں تو یہ سما ہر رات بنتا ہے، مگر وہ خاص راتیں آتی ہیں جن میں اس کی بخشش و مغفرت کی ہوائیں اور موسم جوبن پر ہوتا ہے۔ ان میں ایک رات یہ ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، باب ہے پورا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ ابن ماجہ میں پورا باب آیا ہے اس عنوان سے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ لوگوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، یوں تو ہر رات ایک موسم تھا اور پچھلے پہر کا ایک خاص موسم تھا، مگر کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں وہ خاص موسم بھی جوبن پر ہوتا ہے، معلوم نہیں اس رات میں اس کی صداؤں کا عالم کیا ہوتا ہو، اس رات میں اس کی پکار کا، اس کی ندا کا، اس کی بخشش و مغفرت کا، اس کی عطا کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ پوچھیں گے فرق کیا ہے، تو جوبن پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی فرق سمجھ آ جائے گا کہ ہر رات کا عالم یہ ہے کہ وہ تہائی شب کے بعد، کبھی نصف شب کے بعد، کبھی آخر شب وہ شباب آتا ہے اور اس کا موسم پر نکھار آتا ہے، اور جب 15ویں شب شعبان آتی ہے، آج کی رات، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب ماہ شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، فرمایا فقوموا لیلہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اتنی بات بتا دیتا ہوں، اس میں بس رات پوری جاگا کرو، رات جاگا کرو، وصوموا نہارہا، اور جب اس کا دن چڑھ جائے تو روزہ رکھ لیا کرو، کیوں؟ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، باقی راتوں میں تو جب پچھلا پہر آتا ہے تو تب آسمان دنیا پر آتا ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو نماز مغرب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، مغرب کے ساتھ، غروب کے ساتھ آ جاتا ہے، اور ساری رات صبح طلوع ہونے تک آسمان دنیا پہ گزارتا ہے، وہ مالا اعلیٰ میں یہ رات واپس جاتا ہی نہیں۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ آنا جانا اس کی شان کے لائق، ورنہ وہ آنے جانے اور ادھر نہ جانا اور ادھر آنا، اترنا چڑھنا، ان شانوں سے، حالتوں سے پاک ہے، یہ سب کچھ وہ اپنی شان کے لائق کرتا ہے، اپنی شان کے لائق کرتا ہے، ورنہ تو جب آسمان دنیا پہ ہوتا ہے تب بھی مالا اعلیٰ میں ہوتا ہے، اور جب مالا اعلیٰ میں ہوتا ہے تب بھی آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، اور جب آسمان دنیا پہ ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی نحن اقرب الیہ،
من حبل الورید ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہونا اور ہے، اس کے اپنوں کے ساتھ ہونا اور ہے، آسمان دنیا پر اترنا پچھلی رات اور ہے، صدا دینے والوں کے ساتھ ہونا اور ہے، یہ اس کی شانیں ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی شان نرالی ہوتی۔ تو یوں تو ہر رات وہ خاص شان کے ساتھ اترنا پچھلی رات ہوتا ہے، اور جب شب برات آتی ہے تو وہ اس شان کے ساتھ، اور اس شان کا بھی ایک عجیب جوبن ہوتا ہے، بخشش کی شان کا جوبن، اس جوبن والی شان کے ساتھ وہ غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے، اور اتر کے فَيَقُولُ عَلَىٰ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، اور آسمان دنیا پہ غروب آفتاب کے ساتھ اتر آتا ہے، اور اسی وقت وہ آوازیں شروع کر دیتا ہے، مغرب کے بعد سے آوازیں شروع کر دیتا ہے، دنیا میں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، آج میں اس کو معاف کر دوں۔ اب آج کی رات آ رہی ہے، اب اس کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اپنی روح کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں، آنکھیں بند کرو، دل کے کانوں سے سنو، اس کی آواز آ رہی ہے۔ فیقول، وہ فرما رہا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا نہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہائے، کیا آج کی رات نہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آواز دیتا ہے، الا مسترزق، الا مسترزق، کیا نہیں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ الا من مستغرق، مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ نہیں ہے، میں اس کو رزق دے دوں۔ پھر پوچھتا ہے کوئی پریشان حال مشکل میں مبتلا؟ نہیں ہے، کوئی ہے تو بولے نا، میں اسے نجات عطا کر دوں، عافیت عطا کر دوں۔ ہے کوئی دکھیار، دکھی؟ کوئی نہیں۔ اللہ پاک آج کی رات یوں فرماتا، ہائے دیکھو صدا بھی بدل گئی، ہر رات کی آواز تھی، ہے کوئی گناہگار معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہگار؟ اس کو معاف کر دوں۔ آج کی رات فرما رہا ہے، کوئی نہیں معافی مانگنے والا؟ کیا کوئی بھی معافی مانگنے والا نہیں؟ میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کوئی رزق مانگنے والا نہیں؟ میں رزق عطا کرنے آیا ہوں۔ کیا کوئی دکھوں سے نجات طلب کرنے والا نہیں؟ میں عافیت عطا کرنے آیا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح الا قضا الا قضا، اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ تین چیزیں ہیں، پھر وہ ایک ایک دکھی کا نام لے کے، اس کی حالت کا، حالتوں کا نام لے لے کے، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ کیا ہے کوئی بیماری سے نجات طلب کرنے والا؟ کیا ہے کوئی شفا طلب کرنے والا؟ کیا ہے رزق کی تنگی سے نجات مانگنے والا؟ کیا ہے تجارت میں برکت مانگنے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے بیماری سے شفا مانگنے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے گناہ میں توبہ کرنے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے دکھ سے نجات مانگنے والا؟ فرمایا الا قضا و الا قضا، وہ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتا جاتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کی رات وہ شان اس کے کرم کی جوبن پر ہے، اور اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ آج وہ مانگ رہا ہے گناہگار کو، وہ طلب کر رہا ہے گناہگار کو، آج کی رات طلب کر رہا ہے۔ اس رات کو جمع ہونا، پھر ہمارے معمول میں یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ اجتماعی یاد میں، چیخ و پکار میں، آہو بھکا میں صرف کرتے ہیں، تاکہ اس کی رحمت لوگوں کو اکٹھا بیٹھ کے رونا بھی دیکھ لے۔ شاید کسی ایک کی آہو بھکا دوسرے کے بھی کام آ جائے، کسی ایک کے اللہ کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ اوروں کے بھی کام آ جائیں۔
کسی ایک کی دعا ساروں کا کام بنا دے۔ اکٹھا بھی بیٹھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ گفتگو ختم ہو جائے گی، دعا ختم ہوگی، پھر اکیلے اکیلے بھی سارے ہو جائیں گے، پھر سب اکیلے اپنے انفرادی اعمال بھی کریں، کوئی نفل شروع کر لے اور نفلوں میں رب سے مانگے، حالت عبادت میں، نماز میں، کوئی سجدے میں گر کے مانگے، کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگے، کوئی رو رو کے مانگے، کوئی اس کو منا کے مانگے۔ تو تنہا تنہا استغفار کرنا چاہیے زیادہ، نوافل پڑھنے چاہیے زیادہ، عبادت کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ کو اس کے بخشش کرنے والے کی شان کے ساتھ، یہ جو شان ہے بخشش کرنے کی، معاف فرمانے کی، اس شان کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صلاۃ تسبیح بھی پڑھی، نماز کے اندر استغفار بھی ہے، معافی بھی ہے، پکار بھی ہے۔ کوئی گھروں میں جا کے پڑھیں، کچھ یہاں پڑھیں، جیسے جیسے جگہ ملے، اس کے بعد پھر چپ رہیں، باتیں نہیں کرنی۔ جب انفرادی اعمال کا وقت شروع ہو جائے دعا کے بعد، پھر باتیں نہیں کرنی، چپ رہیں، عبادت کریں، روئیں دھوئیں، معافی مانگیں۔ اور اس رات یہ بھی فرمایا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بعضوں نے فرمایا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد یہی رات ہے کہ اس رات حکمت والے سارے کام الگ الگ کر کے لکھ دیے جاتے کی سپردگی ہو جاتی۔ اس اعتبار سے اگر کسی کی اس سال میں موت مقدر ہونی ہے تو وہ بھی اس رات کو لکھا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، زندگی موت کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، بیماری صحت یابی شفا یابی کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، رزق تجارت اور کاروبار کی وسعت و تنگی کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے کہ جس رات الگ الگ درج کیا جا رہا ہے، عین اسی رات وہ ساری رات نیچے بھی ہے۔ وہ فیصلوں کو الگ الگ ہی لکھوانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو جن کے سپرد ہیں وہی کرتے رہتے ہیں، جن کے سپرد ہیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ سپرد ان کے کر دیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب کر دو، لکھ دو، اور خود شام سے ہی نیچے آ گیا لوگوں کے بتانے کے لیے کہ یہ تو جو لکھا تھا آج الگ الگ کتابوں میں درج ہو رہا ہے تاکہ اس سال کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ اس سال میں جو امپلیمنٹ ہونا ہے، اس سال میں جو امپلیمنٹ ہونا ہے، انفورس ہونا ہے، جو آسمانی فیصلے اس سال میں تمہاری زندگیوں کے بارے میں جو نافذ ہونے ہیں، آج ان کا بجٹ الگ الگ کر دیا گیا، ان کا بجٹ الگ الگ کر دیا گیا، ان کی کتاب میں الگ الگ دے دیا گیا ہر ایک کے کہ یہ اس سال کے یہ معاملات ہیں جن کو نافذ کرنا ہے۔ یہ سپرد کر دیا ان کے، اور خود آسمان دنیا پہ شام سے ہی آ گیا اور کہا کہ ادھر معاملات الگ الگ لکھے جا رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، تم چاہو تو مٹا دوں، تم چاہو تو بدل دوں، یہاں سے یہاں کر دوں، میرا کیا جانا ہے، بس جیسے تم چارج کرو گے اور مان لوں گا۔ تو اللہ پاک اگر چاہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور وہ چاہے تو مٹا دے لکھے ہوئے، اور نہ لکھا ہوا ہو تو لکھ دے، یہ بھی اس کی قدرت میں ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو کہ مانگو تو عطا کر دو۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس رات شعبان کی جو نصف شعبان کی رات ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتا، اور وہ چاہتا ہے کہ جو بھی معافی مانگے ساری مخلوق میں سے اس کو معاف کر دوں، اس کی بخشش و مغفرت کر دوں، سوائے چند لوگوں کے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، تو صاف ظاہر ہے وہ معافی بھی نہیں مانگے، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ پرور کی، بھائی کے لیے بغض، حسد، اناد، عداوت اور کینہ رکھنے والا، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، آج کی رات بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح جو قطع رحمی کرے، خونی رشتوں کو منقطع کرے، کاٹ دے خونی رشتوں کو، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرے۔
دو ہے نا، ایک وہ ہے جس نے خونی رشتے کو کاٹ دیا، خود قطع رحمی کی، تو دوسرا وہ ہے جو اس سے متاثر ہوا، دوسرا وہ ہے جو اس سے متاثر ہوا۔ تو متاثر ہونا، کٹ تو وہ بھی گیا، مگر متاثر ہونے والا اس حکم میں نہیں، قاطع حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ قاطع۔ جس نے قطع رحمی کی، جس نے خونی رشتہ کاٹا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جس نے دل میں بھائیوں کے لیے کینہ، بغض اور حسد اور عناد و عداوت رکھی، کینہ، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، متکبر کی بخشش نہیں ہوتی۔ کیا؟ جس کے اندر غرور اور تکبر ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، جن کو والدین نے نافرمانی کے سبب عاق کر دیا ہو، جو اتنا نافرمان ہو والدین کا کہ وہ کہیں کہ دفع ہو جاؤ، دکھ پہنچانے والا والدین کا نافرمان، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور جو شراب میں دھوت رہے، شرابی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ لوگوں کو، اور ایک یہ بھی فرمایا جو قاتل نفس، یعنی قاتل کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ کسی ایک مقام پر زانی کا بھی فرمایا، تو مختلف نام لے لے کے فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یا اللہ والوں کا معمول یہ تھا کہ جب یہ رات آتی تو اس رات سے پہلے کہتے کہ توبہ کر کے معافی مانگ لو، معاملات کو صاف کر لو، تاکہ جب یہ بخشش والی رات آئے تو اس میں تم اس حال میں داخل ہو کہ تمہارا شمار ان لوگوں کی لسٹ میں نہ ہو جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ اپنے معاملے کو صاف کر لے۔ اب جو لوگ جن کو یہ معلوم نہ تھا، اب معلوم ہو گیا۔ مشرک تو یہاں ہوتے نہیں ہیں، مگر کینہ رکھنے والے بہت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دل میں کینہ رکھتے، قطع رحمی اور خونی رشتوں کو قطع کرنے والے بہت ہوتے ہیں، تکبر اور غرور کرنے والے بہت ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اور دیگر یہ بڑے کبیرہ گناہ والے بہت ہوتے ہیں۔ ان کو جو چن چن کے بیان کیا، اب جب پتہ چل گیا تو اب اس کا بھی ایک حل ہے۔ کیوں؟ اور وہ یہ کہ ان کی بھی تو ایک توبہ ہے، اور اگر کوئی یہ توبہ کر لے کہ باری تعالیٰ معلوم نہ تھا کہ ان ظالموں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں، آج رات ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں کہ یہ گناہ بھی چھوٹ گئے، ان گناہوں سے بھی توبہ کر لیں۔ جو بخشش نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان گناہوں میں رہے اور بخشش مانگے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور جو ان گناہوں سے بھی تائب ہو جائے اور صدق کے دل سے تائب ہو جائے اور بعد میں گناہ دہرائے نہیں، ان کو چھوڑ دے اور تائب ہو جائے، ان گناہوں سے بھی رجوع کر لے، تو اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ ان کو بھی اپنی رحمت کی اور بخشش کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا، بہقی میں مرفوع حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم اور بخشش کے ساتھ ظہور فرماتا ہے اس شعبان کی 15ویں کی رات، اور فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، جو بخشش مانگتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو اس سے رحم طلب کرتے ہیں اس کو ان پر رحم فرماتا ہے، مگر وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا، مگر جن کے دلوں میں حقد، کیا حقد ہوتا ہے، کیا مطلب؟ حقد کہتے ہیں کینہ، بغض اور کینہ جن کے دلوں میں، حسد، بغض اور کینہ اور عداوت ہوتا ہے جن کے دلوں میں، ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو مؤخر کر دیتا ہے، جیسے وہ ہیں اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا آج کی رات کی بخشش و مغفرت کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو ان گناہوں سے پاک کرنے کا عہد کر لیں۔ جب آپ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے، ان سے رجوع کر لیں گے اور ان سے بھی تائب ہو جائیں گے، تو اللہ پاک کے حضور پھر آپ جب طالب بنیں گے ان سے تائب ہو کر، تو اللہ پاک کی رحمت ان محروم لوگوں کی فہرست سے نام نکال دے گی۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایسی مبارک راتوں میں جاگنا نصیب ہوگا. آج کی رات کا جاگنا، پھر صبح کا روزہ جن کو نصیب ہوا، جن کو رات اللہ کی بارگاہ میں پکارنا نصیب ہوا، جن کو رات کے آج کی رات کے اس پہر میں اللہ کی بارگاہ میں طالب ہو کر، سائل ہو کر، منگتا بن کے، فقیر بن کے کھڑا ہونا، رونا، زمین پر گرنا، سجدہ کرنا اور عاجزی کرنا نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنا سچا، خالص، محبوب اور مقرب پسندیدہ بندہ بنا دے اور سارے گناہ اللہ پاک ہماری روح اور قلب اور باطن کے دامن سے جھاڑ دے اور گناہوں سے اور گناہوں کی آلودگی سے اور ہر اس کام سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جن کے لیے فرمایا کہ میں ان کو نہیں بخشتا، اللہ پاک ہمیں اس زمروں سے نکال دے. وما علینا الا البلاغ. میں برا ہوں یا بلا ہوں، میری لاج کو نبھانا